آپ ہی کی ذات کے لیے تمام تعریفیں الہ العالمین تیرے ہی لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ رحمان سے سورت کی ابتدا کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے لفظ رحمان بیان فرما کر اپنا تعارف مکے والوں کے سامنے، اپنا تعارف عربوں کے سامنے فرمایا، اس لیے کہ عرب والے، مکے والے اللہ کے نبی، اللہ کے مختلف ناموں کو جانتے تھے، مگر رحمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ وہ رحمان بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، بڑا مہربان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، جس رحمان نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں سب سے پہلی نعمت قرآن کی بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ عز و جل کی وہ عظیم نعمت ہے اور اللہ کا وہ سب سے بڑا انعام ہے کہ کائنات کے اندر کوئی نعمت، کائنات کے اندر اللہ کا کوئی انعام اس قرآن کریم کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے ہماری آخرت کیسے اچھی بنے اس کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو رب رحمان کی بندگی ہمیں سکھاتا ہے اور خالق کی معرفت اور خالق کی پہچان ہمیں کراتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو کب سکھایا اور کس کو سکھایا؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے اس قرآن کو براہ راست محمد عربی کو سکھایا، جو سردار انبیاء ہیں، جو سارے رسولوں کے سردار و سرتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی کو قرآن سکھایا۔ عرش والا معلم ہے اور فرش والا پیغمبر، اور محمد عربی متعلم قرآن سیکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس قرآن کو صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تابعین کو سکھایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ آج ہی قرآن جگہ جگہ بستیوں کے اندر سکھایا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، مکاتب میں سکھایا جا رہا ہے۔ وہی قرآن بفضلہ تعالی آپ کے نالہ بستی کے اس مکتب کے اندر، اس مدرسے کے اندر وہی قرآن سکھایا جا رہا ہے جو رب رحمان نے نبی اکرم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ یہ قرآن اللہ نے کس لیے اتارا، کب اتارا؟ اللہ پاک نے اس قرآن کو اس وقت میں نازل فرمایا جبکہ چہار دانگ عالم کے اندر برائیوں کا دور دورہ تھا، جرائم کا دور دورہ تھا، اور ہر عیب، ہر گناہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور جس جگہ اللہ نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا، جس مقام پر اس قرآن کو اتارا، وہ مقام تو ہر گناہ کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ زنا کاری عام تھی، بدکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، بت پرستی عام تھی۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی خالقیت میں اوروں کو ساجد اور شریک بنانا ان کا مزاج بن چکا تھا۔ حالانکہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو ساجد اور شریک قرار دینا یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ قرآن کے اندر یہ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک
لمن یشاء کہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے، مگر شرک اور اللہ کی توحید میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی خالقیت میں کسی کو ساجی اور شریک بنانا یہ ایسا بڑا جرم ہے، ایسا بڑا پاپ ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ مگر ان کے یہاں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے نہ جانے اپنے خدا کتنے بنا رکھے تھے، جس چیز کی چاہتے اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے، اس کی پرستی شروع کر دیتے تھے۔ پتھروں کا پوجنا ان کا مزاج تھا، ہاتھوں سے بنائے ہوئے، تراشے ہوئے، خراشے ہوئے مجسمے اور بت ان کے یہاں خدا اور ان کے خدا بنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، آپ کے اوپر اپنا آخری کلام اتارا، قرآن مقدس اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ قرآن مقدس میں آ کر توحید کی تعلیم دی اور برائیوں سے روکنے کی تعلیم دی۔ لوگ محمد عربی کی غلامی میں آتے رہے، آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے، آپ کے دیوانے بنتے رہے، تو جو گناہ اور جو برائیاں اور جو جرائم ان کے سماج کے اندر موجود تھے، اور یوں کہہ لیجیے کہ ان کی گھٹیوں کے اندر جو گناہ پڑے ہوئے تھے، قرآن سے جڑ جانے کے بعد، محمد عربی کی غلامی میں آنے کے بعد سارے گناہ ان کی زندگیوں سے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہی اس لیے کہ تاکہ سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو، گناہوں کا جنازہ نکلے اور ایک بہترین اور صالح معاشرہ وجود کے اندر آئے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان، حقیقی انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے، اور حقیقی انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو جان کر، اپنے رب کو پہچان کر اس کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ہے انسان۔ اگر انسان کے اندر بندگی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، تو اس سانچے اور ڈھانچے کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان کر دنیا کی زندگی میں جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا، پاکیزہ کتاب ہمیں دی، اور اسی قرآن کے نتیجے میں، اسی قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، مقام بلند عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر حکمراں بنایا، دنیا کے اندر ان کو غالب کیا، اسی قرآن کے نتیجے میں اور اسی قرآن کی برکت سے۔ میرے بھائیوں، قرآن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر داخل کیا، ساری دنیا نے ان کو اپنا مقتدی بنایا، اپنا راہبر بنایا، اپنا پیشوا بنایا۔ قرآن آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے، مگر آج قرآن کا ماننے والا، قرآن کو اپنا مذہبی کلام کہنے والا، قرآن کو اپنا مذہبی پیغام کہنے والا، اس کا حال یہ ہے کہ آج ہمارا رشتہ قرآن سے بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ آج ایک بڑی تعداد امت مسلمہ کی ایسی ہے جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، قرآن کے پیغام پر عمل نہیں کرتی۔ آج ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن طاقوں کی زینت بنانے کی کتاب ہے، طاقوں میں سجانے کی کتاب ہے، اوراق میں لپیٹ کر کے رکھنے کی کتاب ہے، اور بہترین سے اور خوبصورت سے جزدان کے اندر لپیٹ کر کے سجانے کی کتاب ہے۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن اللہ پاک نے اس لیے اتارا تھا کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر یہ بندگان خدا اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اس قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں سے زناکاری کا خاتمہ کریں، بدکاری کا خاتمہ کریں، شراب نوشی کا خاتمہ کریں، اور جوئے بازی کا خاتمہ کریں، اور جتنی نافرمانی اور سرکشیاں ہیں اپنی زندگیوں سے ان کو ختم کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن ہمیں عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل سے
یہ قرآن مدارس میں سکھایا جاتا ہے، قرآن مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ کی نگاہ میں جو محبوب ترین بندے ہیں، جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے نبی نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں ہی کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ ان مدارس کے اندر، جن مدارس میں قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مدارس کی خبر گیری کرے، ان مدارس کا خیال رکھے، مدارس کا ہر اعتبار سے تعاون کرے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ کر کے رکھیں، اپنے آپ کو مدارس سے جوڑ کر کے رکھیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو قرآن نہ سکھایا، ہم قرآن سے جڑ کر نہ رہے تو ہماری نسلوں کا ایمان تباہ ہو جائے گا، ہماری نسلوں کا دین ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ ہی جانے کس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، شوق سے کریں، خوب حاصل کریں، خوب بلندیوں پر اپنے آپ کو پہنچائیں، مگر سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایمان والے کی یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ بچے دیندار ہوں گے، کسی بھی شعبے میں جائیں گے، اپنے ایمان کو بچا سکیں گے، اور اگر ان کا دین مضبوط نہ ہوا، ان کا ایمان مضبوط نہ ہوا، جہاں ماحول ان کو الٹ پلٹ ملے گا وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، اپنے ایمان کو نیلام کر بیٹھیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے مدارس سے اپنا رشتہ توڑا، علماء سے ناطہ اپنا ختم کیا، دنیاوی تعلیم کی طرف بھاگے، مگر حال اس تعلیم کا بھی یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں بہترین ڈاکٹر نہیں ملتے، بہترین ایڈوکیٹ نہیں ملتے، بہترین بیرسٹر نہیں ملتے، بہترین انجینئر نہیں ملتے۔ ہم تو نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، علوم دینیہ سے اپنے بچوں کو آراستہ کراؤ، اور علوم عصریہ اور دنیاوی جو علوم ہیں ان کے اندر بھی خوب اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو قابل سے قابل بناؤ، تاکہ امت مسلمہ کو جب ضرورت پڑے ڈاکٹر کی تو ڈاکٹر بھی مل جائے، ضرورت پڑے انجینئر کی تو انجینئر بھی مل جائے، ضرورت پڑے جج اور بیرسٹر کی تو جج اور بیرسٹر بھی مل جائے۔ ہمیں ہر طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کی بستی کو، آپ کے اس علاقے کو یہ مدرسہ دیا ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، قرآن کی تعلیم ان کو دلواؤ، اور اپنے آپ بھی میرے بھائیوں مدرسے سے جڑ کر کے چلو، علماء سے جڑ کر کے چلو۔ علماء سے جڑ کر کے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دین کے اندر سلامتی پیدا کر دے گا، اور علماء سے کٹ کر کے چلیں گے، بھیڑیا نہ جانے کب اچک لے، ہمارے ایمان کو سلب کرا دے، شیطان ہمیں بے ایمان بنا دے، ایمان ہم سے سلب کرا دے، کچھ پتہ نہیں لگتا کب ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن سے جڑ کر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان مدارس کا، مکاتب کا ہمیں خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ طلباء علماء کی محبت اور ان کا احترام سینوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو علم کے اوپر عمل کرنے کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔